لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ترجمہ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے انعامات اور اکرامات جو ہے وہ جاری رکھے، اور جب وہ جنگل میں تھے اور ان کے اوپر دھوپ کی گرمی آئی، دھوپ کی شدت آئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بادل کا سائبان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو بھوک لگی تو من و سلوہ اتارتے رہے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور ناشکری کی۔ یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ واقعے کا ذکر ہے کہ جب جنگل میں پھرتے پھرتے بنی اسرائیل جو ہے تنگ آ گئے اور منو سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، تو بنی اسرائیل کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ اس کا نام اریحہ تھا۔ اس میں قوم عمالقہ جو قوم عاد سے تھی وہ لوگ وہاں پہ رہتے تھے، اور بعض نے بیت المقدس بھی فرمایا، بعض علماء نے فرمایا کہ شہر سے مراد بیت المقدس تھا۔ بہرحال اس شہر میں داخل ہونے کے لیے ان کو دو بالکل سادہ احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے کہ ایک، جب داخل ہو تو سجدہ شکر کرتے ہوئے جاؤ، گویا یہ شکر بدنی ہوا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد براہ تواضع کمر کو جھکا کر جانا تھا یا سر کو جھکا کر جانا تھا، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنے زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ اور حتتن کہتے جاؤ۔ حتتن کا معنی بخشش کے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں کرے گا، اس کی خطائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم معاف فرما دیں گے اور نیک بندوں کے لیے ثواب بڑھا دیں گے۔ تو بالکل سادہ سی ہدایات تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیے اگلی آیت میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس کی بجائے انہوں نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کر دیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، اور سروں کو جھکانے کی بجائے سروں کو اور اونچا کر لیا۔ اور اس نافرمانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے برائے تمسخر یعنی کہ مذاق اڑانے کے انداز میں حتتن کی جگہ حنتتن کہنا شروع کیا، یعنی گیہوں۔ حنتتن کا مطلب ہے گیہوں، اور یعنی کہ دونوں جو سادہ احکام دیے گئے تھے ان دونوں کو انہوں نے جو ہے وہ نہیں مانا اور دونوں پر نافرمانی کی۔ تو ان پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ایک وبا بھیجی، ایک طاعون بھیجا، اور دوپہر میں 70,000 یہود جو ہے وہ مر گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو ہے نیک بندوں کو جو ہے وہ ہمیشہ انکساری کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی شہر کی فتح حاصل کرنے یا کسی بھی جگہ جانے کے لیے جو ہے اس کا تواضع کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے اندر جو ہے شہر میں داخل ہوئے تو نہایت تواضع کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ داخل ہوئے، اور سر جو ہے یہاں تک جھکائے ہوئے تھے کہ بالکل اونٹنی کی گردن سے جو ہے وہ سر لگا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد شہر میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی۔ تو گویا جسمانی اور زبانی شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ ادا کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بنی اسرائیل جیسا نہ بنا کہ جس نے تیرے تمام سادہ اور تمام احکام جو تو نے دیے ان کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔